بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووصف كل شيء عدا بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين کرام ہماری گفتگو کے بعد میں ایک خاص موضوع سے ہو رہی ہے یعنی تزکیہ نفس انسان اپنے نفس کو اس طرف لے جائے جو خدا اللہ شریف چاہتا ہے اور وہاں سے بچا لے جس سے اس کی ناراضگی پیدا ہو لہذا تزکیہ قرآن مجید میں بھی استعمال کیا گیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھیجا ہی سے یہ ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور نفسوں کو پاک کرے تزکیہ نفس کو پاک تو بس اللہ نے پاک ہی پیدا کیا ہے لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ باطنی طور پر بھی نجس کہلاتا ہے یا وہ کام کرتا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے یا جس لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اسے ترک کر دیتا ہے تو خدا کی ناراضگی کا باعث ہے اسے اپنے نفس پر توجہ دینا چاہیے اسے اپنے نفس کو دیکھنا چاہیے آخر ہم کہاں تک ہیں اور کیا کر رہے ہیں دنیا میں ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ نے اور بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا چرند پرند جانور فرشتے جنات اگر نباتات میں دیکھا جائے پیڑ پودے جمادات میں پہاڑ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں انسانوں کو الگ بنایا انسانوں کو ان کے استعمال کی اجازت دی ہے اور یہ سب تمہارے لیے یہ نباتات یہ جمادات یہ پانی یہ درخت یہ میوے یہ سب تمہارے لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں تمہیں پیدا ہی نہیں کرتا صرف اس لیے کہ تم میری عبادت کرو جب تک ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے ہیں اس وقت تک ہماری عبادتیں مکمل نہیں ہو سکتی مثلا اگر ہم نے نماز پڑھی اور ہمارا نفس باغی ہے ہم زبردستی آئے یا لوگ دیکھیں یا ہم نمازی کہلائیں اس لیے آئے ہیں یا لوگوں میں اچھے شمار ہوں نمازی شمار ہوں اس لیے آئے یا کسی کے دباؤ میں آ گئے اس لیے آئے ہیں جب ہم اس طرح سے آتے ہیں آئے تو پڑھی تو نماز لیکن آپ خود انصاف سے بتائیے کہ کیا نماز نماز ہے
جب آپ کی نظر میں نماز نہیں ہے تو پھر خدا کی نظر میں کس میں؟ انسان جب تک اپنے نفس کو قابو نہیں کرتا ہے، جو چیزیں حلال ہیں جو چیزیں حرام ہیں دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، فرق بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان فرق نہیں کر سکتا اس وقت تک وہ صراط مستقیم، اپنا نفس، اپنی عبادت مکمل نہیں کر سکتا۔ اسے حرام اور حلال میں فرق ضروری ہے، کیا چیزیں حرام ہیں کیا حلال ہے۔ ہمارا نفس کیا چیز چاہتا ہے وہ ہمیں اپنے نفس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ ہم سب بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچہ مانگ رہا ہے لیکن اسے وہ دینا نہیں چاہیے، لیکن وہ مانگ رہا ہے۔ حرام بھی نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اسے نقصان کرے گی۔ مثلاً اگر آپ کے بچے کو سردی ہو رہی ہے، مجھے آئس کریم کھلاؤ، مجھے برف کھلاؤ، مجھے ٹھنڈی چیزیں کھلاؤ، تو آپ حرام نہیں ہے لیکن آپ نہیں کھلائیں، کیوں؟ اس کی صحت کا خیال ہے، اس کی زندگی کا خیال ہے۔ اگر آپ وہ چیزیں اس کی طلب کرنا چیزیں دے دیتے ہیں، کھانا حرام نہیں تھا اس کے لیے، لیکن اس وقت اس کی صحت اس چیز سے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے کہا اس کی صحت کا ہمیں خیال ہے۔ جب ہمیں ہماری صحت کا خیال ہے، اپنی اولاد کی صحت کا خیال ہے، تو کیا خالق کو ہماری صحت کا خیال نہیں ہے، ہماری زندگی کا خیال نہیں ہے؟ اسی لیے اس نے کہا کہ تم حلال اور حرام میں فرق پیدا کرو، اور جب تمہارے اندر فرق پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی، انقلاب آ جائے گا تمہاری زندگی میں، تمہارے نفس میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری نظروں میں۔ جب انقلاب آتا ہے تو ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے کسی ملک میں اگر انقلاب آ جائے تو ملک کی ہر چیز پر اثر انداز ہوتی وہ انقلاب، اکنامی پر اثر انداز ہوگی، سیکورٹی پر اثر انداز ہوگی، حاکموں پر اثر انداز ہوگی، بازار کی چیزوں پر اثر انداز ہوگی، حتیٰ کہ آپ چھوٹی سی سوئی بھی خریدنے جائیں گے وہ بھی اثر انداز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر انقلاب آیا، وہاں کی کرنسی بدل گئی اور آپ کا پرانی کرنسی ہے، آپ زیرو لے کے چلے جائیے، سوئی تک نہیں دے گا، تو کیوں اس کی ویلیو کب کم ہوگی، اثر پڑے۔ اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، ہمارے نفس میں انقلاب آ جاتا ہے، تو ہماری آنکھوں کے دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا، ہمارے سننے کا نظریہ بدل جائے گا، ہمارے بولنے کا نظریہ بدل جائے گا، ہمارے دوستوں کا نظریہ بدل جائے گا، ہمارے گھر کا نظریہ بدل جائے گا، ہمارے ہاتھوں کی سخاوت اور کنجوسی کا نظریہ بدل جائے گا، ہمارے پیروں کو کہاں جانا ہے وہ نظریہ بدل جائے گا، ہمیں کیا کھانا ہے وہ نظریہ بدل جائے گا، ہمیں کس سے دوستی کرنا ہے وہ نظریہ بدل جائے گا، ہمیں کس سے رشتہ داری کرنا ہے وہ نظریہ بدل۔ جیسے ہی ہماری روح میں، ہمارے باطن میں، ہمارے نفس میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ انقلاب دو طرح سے ہوتا ہے، اچھائی کا انقلاب بھی آتا ہے، برائی کا بھی انقلاب ہوتا ہے۔ ایک انسان بڑا اچھا تھا، کسی حادثے کی وجہ سے اس نے دوسرے راستے پکڑ لیے، اس کے گھر میں سب نمازی تھے، نمازی کم ہو گئے، سب روزے دار تھے، روزے دار کم ہو گئے۔ انقلاب ہے، لیکن اگر انقلاب برائی دور کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے برائیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر اس کا انقلاب صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے دنیا ملتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ملتی، انسان کوشش کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے اتنی زیادہ مل جاتی ہے، کم کوشش کرتا ہے کم ملتی ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے زیادہ ملتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم قرآن کو، آل محمد کو، انبیاء کو غور سے دیکھیں، غور سے پڑھیں، تو ہم سمجھ پائیں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس معلم قرآن ضرورت نہیں ہے اس کی، تفسیر قرآن ضرورت نہیں اس کی، قاری قرآن ضرورت نہیں اس کی۔ جب ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر انقلاب زندگی میں آئے گا کیسے، زندگی کی تبدیلیاں کیسے ہوں؟ آل محمد کو ہم اتنا ہی سنتے ہیں اتنا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور سنتے ہیں سمجھنے کے لیے نہیں۔ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، ان کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اچھے سے سمجھ کے آنا،
اگر میتھس پڑھائی جائے تو اچھے سے سمجھنا، گرامر پڑھائی جائے تو اسے اچھے سے سمجھنا، سائنس پڑھائی جائے تو اسے اچھے سے سمجھنا، لینگویج سکھائی جائے تو اسے اچھے سے سمجھنا۔ آپ یہ کریے کہ اچھے سے سننا اور چلے جانا۔ کتاب لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سننے جانا ہے تو کتاب لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ سننے جائے گا تو نہ آپ اسے ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، نہ انجینئر بنا سکتے ہیں، نہ پروفیسر بنا سکتے ہیں، نہ بزنس مین بنا سکتے ہیں، نہ پڑھا لکھا بنا سکتے ہیں، کچھ نہیں بنا سکتے۔ تو سننے گیا، آپ اسکول بھیجتے ہیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آپ کریں سمجھنے کے لیے۔ جب آپ سمجھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ کا بچہ 26 سال میں 25 سال میں اگر ایک آدھ سال ادھر ادھر گرا پڑا تو 27 سال 28 سال میں وہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بزنس مین، پڑھا لکھا بن جاتا ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو، اہل بیت کو، جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں گراں کا تو وزنی چیز ہے، بھاری چیز ہے، ہم تولنے والی بھاری نہیں جو ترازو میں تولی جائیں۔ عظمت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، الہی نظام کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم نے اسے صرف سننے کے لیے رکھ دیا۔ قرآن صرف پڑھنا آنا چاہیے، لیکن قرآن سمجھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے والدین ہمارے پاس آتے ہیں مدرسے میں بچوں کے لیے، ہمارے بچے کا جلدی سے قرآن ختم کرا دیجیے، تو آپ بھی کرا سکتے۔ ایک بارہ روز پڑھائی، 30 دن میں قرآن ختم ہو گیا، چھٹی۔ قرآن کو ہم غور سے دیکھیں تو پہلے، جب قرآن پڑھنے میں، صرف پڑھنے میں، قرآن دیکھنے میں، قرآن سننے میں، قرآن گھر میں رکھنے میں اتنی برکتیں ہیں، لیکن جب قرآن سمجھنے لگیں گے تو کتنی برکتیں ہوں۔ زندگی کے ہر نظام میں برکت ہوگی، زندگی کا ہر نظام سدھرنے لگے گا، زندگی کا ہر نظام بہتر ہو جائے گا۔ گھر کا نظام اسلامی نظام کہلائے گا، دوستی کا نظام اسلامی دوستی کہلائے گی، رشتہ داری کا نظام اسلامی رشتہ داری کہلائے گی، ہر چیز بدلتی چلی جائے گی۔ لہٰذا ہم آل محمد کو سننے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں شکم مادر سے سنتے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے جو واقعہ کربلا میں ہوا۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو صرف اگر دیکھا جائے تو پیغمبر کے زمانے کی زندگی تقریباً 6 سال، بابا کے ساتھ تقریباً 30 سال، امام علی علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ خود اپنی اب زندگی، نبوت کا دور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام علی علیہ السلام کی امامت کا دور، امام علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت کا بھی دور، امام حسن علیہ السلام کی امامت کا دور۔ یہ ادوار میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کیسے گزر رہی تھی؟ اور پھر 60 ہجری کے آخری ایام اور 61 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم کا امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا عظیم مہینہ ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں، ہم صرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا چاہیے۔ ان کی زندگی کے ہر لمحے کو ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے، جبکہ ہم صرف سننا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے جو صرف سننے کا؟ ہم امام حسین علیہ السلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے صرف سنا اس لیے، لہذا اس نفس کو قابو میں کرنا پڑے گا، اس نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی چیز کے بارے میں بھی اگر آپ چاہیں اسے دیکھیں اور سنیں اور چلے گئے، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے محاورہ ہے، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی۔
سلور چمکنے والی چیز چاندی نہیں ہوتی، آپ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ کے گھر میں صفائی کی ایک بہترین گولڈن چین آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، آپ کو نہیں پتا ہے کہ آرٹیفیشیل ہے کہ اصلی ہے، تو آپ ایسے افراد کے پاس جائیں گے جو اس کے بارے کے ماہر ہیں۔ بھائی یہ بتاؤ یہ سونا ہے کہ آرٹیفیشیل ہے، نقلی ہے، کیا ہے یہ، تانبا ہے، پیتل ہے، کیا چیز ہے؟ وہ اپنے تجربے سے بتائے گا کہ یہ سونا ہے یا سونا نہیں ہے، یہ چاندی ہے یا چاندی نہیں ہے۔ آپ ندی کے کنارے بیٹھے ہوں اور آپ کو ایک چمکتا ہوا پتھر دکھائی دے جائے، آپ اسے اٹھا لیں، اگر آپ اس پتھروں کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جائیں گے، اگر آپ علم نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ ایسے افراد کے پاس جائیں گے جو علم رکھتے ہیں۔ بھائی مجھے دریا کے کنارے، نہر کے کنارے یہ پتھر ملا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ اگر وہ بھروسے مند نہیں ہے تو آپ دوسرے کے پاس جائیں گے، وہ بھی بھروسے مند نہیں تو تیسرے کے پاس جائیں گے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ کون سا پتھر ہے، آپ اس کی جستجو میں رہیں گے، آپ اس کو جاننے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن جب پتا چل جائے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اگر اس کی قیمت 0 ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عام پتھر ہے تو آپ پھینک دیں، لیکن اگر اس کی کچھ بھی قیمت ہے، 10 روپے قیمت ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے پھینکیں گے نہیں، کیونکہ اس سے 10 روپیہ اور میرے پاس 90 روپے ہیں، اس 10 روپے لا کے اسے 100 روپے بنا دوں۔ انسان اس جستجو میں رہتا ہے، اگر اسے کوئی چیز مل گئی ہے اسے تلاش کرتا ہے، یہ آخر ہے کیا چیز، ایسے افراد کے پاس جاتا ہے جو اسے بتا دیں حقیقت کیا ہے۔ آپ کو کوئی گھر خریدنا، کوئی زمین خریدنا ہوتا ہے، پیپر لیے لیے گھومتے ہیں کورٹ کچہری میں، اصلی ہے کہ نہیں ہے، یہ مالک جس نے ہمیں پیپر دیا اس کا اصلی مالک یہی ہے کہ کوئی اور ہے، اب اس کا 7/12 صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمارے نام پر ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ لینڈ کیسی ہے، زمین کیسی ہے، کتنی تحقیقات کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا، اللہ نے ہمیں انبیاء دیے، اللہ نے ہمیں امام دیے، ہم تحقیق کرنے نہیں نکلے، سمجھنے نہیں نکلے، سننے نکلے۔ جب ہم سننے نکلے تو علم قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، جب ہم سننے نکلے انبیاء کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، جب ہم صرف سننے نکلے تو ائمہ معصومین علیہ السلام کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ان کی سیرت ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا کردار ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا کریکٹر ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا بتایا ہوا حلال اور حرام ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اتنا انجام دیتے ہیں جتنا ہماری خواہش ہوتی، جتنا ہمارا نفس چاہتا ہے، لہذا ہماری لڑائی ہر روز جاری رہے، ہماری جنگ ہر روز جاری رہے۔ وہ جنگ کس سے جاری رہے؟ لوگوں سے، افراد سے، رشتہ داروں سے، اہل محلہ سے، اپنے نفس سے جنگ جاری، اپنی ذات سے جنگ جاری، اپنی باتوں سے جنگ جاری ہے، اپنی آنکھوں سے جنگ جاری ہے، اپنے کانوں سے جنگ جاری ہے، اپنے شکم سے، اپنی بھوک سے جنگ جاری ہے، اپنی پیاس سے جنگ جاری ہے۔ میں پیاسا رہ سکتا ہوں لیکن حرام پانی نہیں پی سکتا، میں بھوکا رہ سکتا ہوں لیکن حرام غذا نہیں کھا سکتا ہوں، میں تنہا رہ سکتا ہوں لیکن میں حرام چیزیں نہیں سن سکتا ہوں، میں اندھیرے میں بیٹھا رہ سکتا ہوں لیکن حرام چیزیں دیکھنا پسند نہیں کروں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے نفس سے لڑیں، جب ہم اپنے نفس سے جہاد کریں، جب ہم اپنے نفس کو ماریں، جس چیز کا نفس عادی ہو گیا ہے اسے ہمیں باہر نکالنا ہے، اور جب باہر نکال لے جاتے ہیں تو آپ یقین مانیے بڑا سکون ملتا ہے۔ جب نفس کی غلامی سے آزاد ہو کے نماز پڑھیں گے تو قرآن مجید کا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ جب ہم اپنے نفس کو اپنا غلام بنا کے قیام کریں گے تو ہمارا قیام خدا کے،
ہمارا رکوع خدا کے لیے ہوگا، ہمارے سجدے خدا کے لیے ہوگا، ہمارا ذکر خدا کے لیے ہوگا، ہماری تلاوت خدا کے لیے ہوگا۔ لیکن اگر ہم نفس کے غلام بن کے کریں گے تو ہمارے قیام لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا، ہمارا رکوع لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہوگا، ہمارے سجدے لوگوں کی تعریف کے لیے ہوگا۔ کتنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، کتنی دیر دیر تک نماز پڑھتا ہے، کتنی دور دور سے تلاوت کرتا ہے، کتنا اچھا قاری کہلاتا ہے، کتنا اچھا نمازی کہلاتا ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا تک محدود ہے، اور دنیا کے لیے آپ بہتر جانتے ہیں، دنیا کسی کے لیے وفادار نہیں ہے، دنیا کسی کی دوست نہیں ہے، دنیا کسی کی رشتہ دار نہیں ہے، دنیا کسی سے محبت نہیں کرتی، دنیا کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں آئے، سونے کے محل بنائے، محل رہ گئے وہ چلے گئے۔ نہ جانے کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے لشکر جمع کیے، لشکر بھی چلے گئے اور وہ بھی چلے گئے۔ نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ آئے، لوگوں کو قتل و غارت گری کر کے اپنی حکومتوں کو قائم کیا، حکومتیں بھی چلی گئیں اور وہ بھی چلے گئے۔ دنیا باقی ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اگر تم چاہتے ہو تو ہمیشہ مالدار رہو، اپنے نفس پر قابو رکھو، خدا پر بھروسہ رکھو، ہمیشہ مالدار رہو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ سخی رہو، اپنے نفس پر قابو رکھو، خدا پر توکل کرو، اور کسی کا حق اپنی گردن پر نہ آنے دو، ہمیشہ کامیاب ہو۔ نفس انسان کا اسے ڈاواڈول کرتا ہے۔ ایک طرف خدا وحدہ لا شریک تمہیں جنت دکھاتا ہے، جنت کے انعام بتاتا ہے، جنت کے گھر بتاتا ہے، جنت کی حوریں بتاتا ہے، جنت کے باغات بتاتا ہے، جنت کی نہریں بتاتا ہے، جنت کا پانی بتاتا ہے، جنت کی مٹھائی بتاتا ہے۔ اور ایک طرف دنیا جو ہمارے سامنے ہے، جو نفس پر قابو پا لیتے ہیں تو آخرت کو بھی اور دنیا کو بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور جو اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں وہ آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا بھی نہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں یزید کا کمانڈر، جانتا ہے، سمجھ رہا ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، بس اسے آخری فیصلہ کرنا تھا کہ اسے آخرت چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اس کا جملہ تاریخ میں لکھا ہے، ہمیں نقد چاہیے، ادھار نہیں چاہیے۔ جنت ادھار ہے اور دنیا رے کی حکومت نقد ہے۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ کے نمائندے کو قتل کر دیا۔ انجام کیا ہوا؟ راہ مستقیم پر چلانے والے کو قتل کر دیا۔ انجام کیا ہوا؟ دل پتھر بن گیا، بچوں پر، عورتوں پر، معصوموں پر ظلم کرتے نہیں تھکا۔ پھر اس کا انجام کیا؟ حکومت ملی؟ نہیں ملی۔ عزت ملی؟ نہیں ملی۔ نقد چاہیے تھا نا اسے، اس نفس نے اسے آمادہ کیا، حکومت کرو گے دولت ملے گی۔ فرعون کے نفس نے بھی اسے آمادہ کیا تھا، نمرود کے نفس نے بھی اسے آمادہ کیا تھا۔ یہ لوگ ہمیشہ اس شخص کو قتل کرتے ہیں جو انہیں برائی سے روکتا ہے، اس شخص کو اذیت پہنچاتے ہیں جو انہیں برائی سے روکتا ہے، جو برائی کی طرف لے جانے کے لیے منع کرتا ہے، برائی کی طرف لے جانے والوں کا ساتھ چھوڑنے کے لیے منع کرتا ہے، وہ قتل کیا جاتا ہے۔ جو برائی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ یہ انسان جب نقد دنیا چاہتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے،
جب نقد دنیا چاہتا ہے تو نمرود بن جاتا ہے، جب نقد دنیا چاہتا ہے تو یزید بن جاتا ہے، جب نقد دنیا چاہتا ہے عمر ابن سعد بن جاتا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ باقی رہتے ہیں، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کے لیے آگ جمع کی تھی، ابراہیم محفوظ رہ جاتے ہیں، وہ خود دنیا کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور یزید مٹ چکا، عمر ابن سعد مٹ چکا۔ یہ نفس کے غلام، انہوں نے اپنے نفس کی سنی، نفس سے لڑے نہیں، نفس سے جہاد نہیں، نفس کے غلام بن گئے۔ جب نفس کے غلام بن جاتے ہیں تو بہت سارے گھر کم پڑ جاتے ہیں، بڑا سا محل چھوٹا لگتا ہے، لیکن جب نفس کو غلام بنا لیتے ہیں تو چھوٹا سا گھر اسے عظیم گھر لگتا ہے، روحانی گھر لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ گھر میری قبر سے تو بڑا ہے۔ جب دنیا کی آزمائش اسے گھیر لیتی ہے تو پھر وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ جب دنیا کی آزمائش اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہوتی ہے تو پھر خدا پر بھروسہ کرنے والا، اپنے نفس کو قابو رکھنے والا کامیاب اور کامران ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو دین پر فوقیت نہیں دیتا، اپنی محبت کو قرآن کی محبت سے بڑا نہیں سمجھتا، اولاد کی محبت کو اہل بیت کی محبت سے بڑا نہیں سمجھتا۔ تو پھر ایسے افراد مالک اشکر بنتے ہیں، ان کی اولادیں، ان کے بچے بھی دین پر فدا ہوتے ہیں۔ ہم غور تو کریں، نفس اسے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ دنیا کے پاس کتنی طاقت ہے اور ہم خدا کے کتنے قریب ہیں۔ ہم جتنا جتنا خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنی آزمائش بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنے ہم دور ہوں گے اتنی آزمائش کم ہوتی جائے گی۔ اگر ہم بہت دور ہو جائیں گے تو آزمائش ختم ہو جائے گی۔ وہ سونا جو پتھروں کے درمیان دبا ہوا ہے، وہ ہیرا جو پتھروں کے درمیان دبا ہوا ہے، وہ موتی جو سیپ کے اندر ہے، اسے کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب اسے وہاں سے نکال کے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اس میں آگ میں تپایا جاتا ہے، نقاش کے ہاتھ میں جب اسے نقش کاری کی جاتی ہے، ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، اسے سوئیاں چبھوئی جاتی ہیں، اس پر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ اگر وہ بولنے والی طاقت ہوتی تو چلا چلا کے شور مچا کے کہتی میرے اندر اتنی سوئیاں کیوں چبھا رہے ہیں، مجھے اتنے پتھر کیوں مار رہے ہیں، مجھے ہتھوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تو سنار اس سے کہے گا یہ تمہاری آزمائش ہے، جب تم آزمائش سے گزر جاؤ گے تو کسی کے تاج کی زینت بنو گے، جہاں کسی کا ہاتھ نہیں جاتا اس گلے کی زینت تم بنو گے۔ کب بنو گے؟ آزمائش سے گزرنے کے بعد۔ روز قیامت خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے تمہیں طاقت ملے گی کہ جسے چاہو بخشوا کے اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن کون؟ جو خود بخشا جائے، کون؟ جو خود اپنے اعمال کو خدا کے سامنے خوشنودی کے ساتھ پیش کر سکے، وہ خود جو اپنے اعمال پہ شرمندہ نہ ہو۔ لیکن جو خود اپنے اعمال اکٹھا کرنے میں لگا ہے، وہ خود جو اپنے اعمال میں شرمندہ ہے، وہ خود جو اپنے اعمال کو دیکھ نہیں سکتا ہے، تو خدا کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ مجھے میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے خانوادے کو بخش دے۔ جب ہم اس دنیا میں اس سونے کی طرح، اس چاندی کی طرح آزمائش سے گزریں گے، چاہے وہ ڈیزائن بنانے کی آزمائش ہو، انگوٹھی بنانے کی آزمائش ہو،
اس وقت چھوٹے چھوٹے پھول پتیاں بنانے کی آزمائش ہو، تب وہ جا کے کسی کے انگلی کی زینت بنتا ہے، تب جا کے وہ کسی کے تاج کی زینت بنتا ہے، تب جا کے کسی کے گلے کی زینت بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم آزمائش سے گزریں گے تب ہم انبیاء کے ساتھی ہوں گے، جب ہم آزمائش سے گزریں گے تب نبی کہیں گے سلمان منا اہل البیت، جب ہم آزمائش سے گزریں گے تب علی ہم پر بھروسہ کرے، تب ہمیں امام حسن ہم پر بھروسہ کرے، تب شہزادی فاطمہ ہم پر بھروسہ کرے۔ آزمائش کب ہم گزر سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کریں، طاقت لگا دیں، جھگڑا کرتے رہے نفس سے۔ اگر ہم اپنے نفس سے جھگڑا کریں گے تو یقیناً اپنے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے نفس سے جھگڑا کریں گے تو ہمارے دوستوں سے ہم سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے نفس سے جھگڑا کریں گے تو ہمارے اہل و عیال سے ہم سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے نفس سے جھگڑا کریں گے، اپنے نفس سے لڑیں گے تو اپنے اہل خانہ سے نہیں لڑیں گے۔ اگر ہم اپنے نفس سے لڑیں گے تو اپنے خاندان سے نہیں لڑیں گے۔ اگر ہم اپنے نفس سے لڑیں گے تو اپنے قبیلے سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنے نفس سے لڑیں گے تو اپنے معاشرے سے کبھی لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس جب فرصت ہی فرصت ہوگی، ہم نفس کے غلام ہیں، وہ جہاں لے جائے گا، بولے گا تم بھائی چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے، خاندان چھوڑ دو تو خاندان چھوڑ دیں گے، بیوی بچے چھوڑ دو تو بیوی بچے، نفس کی خواہش ہے نا، ایک بیوی سے کام نہیں چلے گا، اسے چھوڑ دو، اچھی نہیں لگ رہی ہے، زبان بہت چلاتی ہے، چہرہ اچھا نہیں ہے، کلر اچھا نہیں ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ بچے لے کے بیچاری بھٹک رہی ہے۔ عورت کے لیے بھی ہے، تمہارا آدمی اچھا نہیں ہے، تم تو خوبصورت ہو، یہ تو کالا ہے، چھوڑ دو۔ خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے پھر وہ آدمی اپنے بچوں کو لے کے بھٹکتا رہتا ہے، ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت اس کے بچوں کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تیسری عورت لاتا ہے، اس میں بچے کو اذیت دیتی ہے، اسی طرح وہ ایک مرد کو چھوڑتی ہے، اس کے بچے چھوٹ جاتے ہیں، اس کے بچے پالنے کے چکر میں یہ اپنے بچے چھوڑ دیتی ہے۔ نفسا نفسی یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے نفس کے غلام ہوں۔ لوگوں کا اعتراض تھا، بلال بس میں پیغمبر کے بالکل پیغمبر کے بازو میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اتنے گورے گورے عرب بیٹھے ان کو اپنے بازو میں نہیں بٹھا رہے؟ محسن اس کو کیوں بنا دیا ہے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں بنایا، ہم تو عرب ہیں، یہ عجم ہے، گونگے ہیں، ان لوگوں کو کیوں بنا دیا؟ اللہ کی بارگاہ میں، پیغمبر کی بارگاہ میں کلر، عظمت، گھر، خاندان، اعمال، خلوص نیت، اللہ کتنے قریب ہیں یہ دیکھا۔ لہذا ہم کوشش کریں اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ شیطان اگر ہمیں الجھاتا ہے تو ہم سلجھنے کی کوشش کریں، شیطان اگر ہمیں گمراہ کرتا ہے تو ہم اللہ سے مدد مانگیں۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم، نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صل على امير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام، اللهم
صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة بن الحسن العسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست، جسے ہم یہ کہیں کہ ایسی غلیظ اور گندی سیاست جو آج کے دور میں ہے، اس سے پہلے ہمارے ملک میں نہیں تھی. اور اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں انٹرنیشنل پیمانے میں، جو میڈیا دکھاتا ہے وہ صرف اتنا دکھاتا ہے جتنا اس کی حکومت چاہتی ہے. ہر ملک، ہر اسٹیٹ، ہر حاکم صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہے جتنے میں اس کے عیب چھپے ہیں. اگر آپ بین الاقوامی حالات میں نظر ڈالیں، دشمن اسلام سے گھبرایا ہوا ہے اور ہر روز یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام ختم ہو جائے، نظام الہی ختم ہو جائے. وہ ایسے افراد کو لے آتا ہے جو صورت شکل سے، لباس سے لگتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہوتے نہیں، بنائے گئے ہوتے، خریدے گئے ہوتے، چنے گئے ہوتے. اور ان حکومتوں میں جو مسلمانوں کے اختیار میں ہیں، وہ لوگ دخل اندازی ہمیشہ رکھتے ہیں، جو ان کے ویک پوائنٹ جانتے ہیں، کمزوریاں جانتے ہیں. پوری دنیا میں اگر یہودی اور عیسائی ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اسی کے لیے نہیں، صرف اسلام کے لیے، صرف نظام الہی کے لیے، نظام الہی کو کمزور کرنے کے لیے، نظام الہی میں تبدیلیاں لانے کے لیے، نظام الہی پر وار کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. حکومتیں بدل رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. صرف اس لیے ان کو ڈر مسلمانوں سے نہیں ہے،
نظام الہی سے، لیکن وہ سب کو نہیں ڈرا سکتے، سب کو نہیں دھمکا سکتے۔ جنہوں نے نظام الہی سمجھ لیا ہے، چاہے وہ ایران کی حکومت ہو، چاہے وہ لبنان کے نوجوان ہوں، جب انہوں نے نظام الہی کو سمجھا اور اپنے قدم نظام الہی پہ رکھے، اپنی زندگی نظام الہی کے مطابق گزارنا شروع کی، دنیا نے طاقتیں لگا دی، پیسہ لگا دیا، پاور لگا دیا، لیکن نظام الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا بہت سارے ممالک میں انقلاب آئے، وہ انقلاب دنیا حاصل کرنے کے لیے تھے، لیکن امام خمینی جو انقلاب لائے، نہ انہوں نے یورپ والوں کی مدد دی، نہ امریکہ کی مدد دی۔ جتنے ممالک انقلاب لا رہے ہیں، جتنے لوگ انقلاب لا رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان ممالک کے مقروض ہوتے ہیں، ان کا کھلونا ہوتے ہیں، جو حکومتوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن امام خمینی کی واحد ذات یہ تھی، واحد انقلاب تھا جو امام خمینی نے نہ امریکہ کی مدد دی، نہ یورپ کی مدد دی، کسی کی مدد نہیں لی، اور انقلاب لائے۔ اور جب انقلاب لائے تو یہی لوگ گھبرائے۔ اگر ان کی مدد لیتے تو آج یہ نظام نہ ہوتا۔ اسی لیے وہ نظام الہی کے خلاف ہے، اسی لیے وہ مرجعیت کے خلاف ہے، اسی لیے وہ علماء کے خلاف ہے، اسی لیے وہ مرجعیت کے خلاف ہر روز پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی لیے ایسے افراد کو کھڑا کرتے ہیں جو بظاہر اسی قوم کے لگتے ہیں، لیکن اس قوم کے ہوتے نہیں ہیں، وہ دنیا پرست ہوتے ہیں۔ نظام الہی کا نتیجہ ہے کہ ہم نظام ولایت پر ہیں، اور نظام ولایت کا نتیجہ ہے کہ ہم نظام الہی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور بھی قومیں ہیں جن کے پاس یہ باب نہیں ہے، یہ دروازہ نہیں ہے مرجعیت کا، اجتہاد کا۔ ان قوموں کا حال برا ہے، لوگ پیسے دے کے فتویٰ دلا لیتے ہیں، لیکن جہاں نظام الہی ہوتا ہے، اسلام پہ کھڑے ہونے والے سوالات پر، اسلام پہ کھڑے ہونے والے ہاتھوں پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اسے سزا دی جائے گی، اس نے اسلام کی مخالفت کی ہے، چاہے سلمان رشدی ہو، کوئی بھی ہو۔ جن کے پاس باب اجتہاد ہی نہیں ہے، کیا جانے الہی نظام کیا ہوتا ہے۔ اپنے ملک کا نظام قرآنی نظام تو کہتے ہیں، لیکن خود قرآن نہیں جانتے، خود تو قرآن کا وارث تو بتاتے ہیں، لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کی صرف اتنی آیات جو ان کے مفاد کے لیے ہے وہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی جاننا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جاننا بھی نہیں چاہتے۔ لہذا یہ دنیا کی سیاست، اس کا حل ہے۔ میں بار بار اس طرف متوجہ کرا رہا ہوں، اس کا حل ہے، سیاست کا حل ہے، ظلم کا بھی حل ہے۔ جب تم صاحب علم ہوگے تو تم اس کا مقابلہ کرنا جانو گے، سمجھو گے، تھیوریاں پڑھو گے، ہر زمانے کے انقلاب کو پڑھو گے، کتابیں اٹھا کے لاؤ گے، لیکن جب تم پڑھے لکھے ہی نہیں ہوگے، تم کسی انقلاب کو کیا سمجھو گے؟ مقرر کی تقریر کو اپنی دلیل بناؤ گے، اور یہ تمہیں نہیں پتا ہوگا وہ مقرر پیسے کے لیے تقریر کر گیا، وہ مقرر دنیا حاصل کرنے کے لیے تقریر کر گیا، وہ مقرر لفافہ حاصل کرنے کے لیے تقریر کر گیا، وہ مقرر اپنے عظمت کو حاصل کرنے کے لیے تقریر کر گیا۔ تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اگر تم صاحب علم ہو تو گڑھی ہوئی حدیثیں تم سمجھو گے، غلط ترجمے تو تم سمجھو گے، غلط واقعات کو تم پکڑو گے، اسی طریقے سے دنیا کی سیاست کو سمجھو گے۔ لہذا ہم کوشش کریں، اگر اس دنیا کی سیاست اور موجودہ حالات سے ہمیں نپٹنا ہے تو ہمیں اپنی نسل کو علمی، تربیتی، اخلاقی علم سے بھرپور طریقے سے
نوازنا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کام آسان نہیں ہے، لہٰذا ہم سب مل کے کوشش کریں، ہم سب مل کے ہمت باندھیں. ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کے بچے، یہ صاحبان علم ہونا چاہیے. ہم بنیاد ڈالیں، درخت تو لگائیں، زمین تو ہموار کریں، نہ درخت لگا پائیں. ہم زمین ہموار کر دیں گے، ہمارے بچے اس پر درخت لگائیں گے، ہمارے آنے والی نسلیں اس سے پھل کھائیں گی. ہم علمی درخت لگائیں، ہم اخلاقی درخت لگائیں، ہم آل محمد کی تربیت کو سکھائیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں دنیا کی سیاست کو بھی سمجھیں، سماج کو بھی سمجھیں، اپنے گھر کو بھی سمجھیں، اپنے دین کو بھی سمجھیں، اور اپنی زندگی کو وقف کر دیں کہ اگر ہمارے امام کا ظہور ہمارے زمانے میں ہو جائے گا تو ہمارا یہ علم، ہمارا یہ ہنر امام کے لیے، ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی زمین جائیداد کے ساتھ امام کے ساتھ چلے گئے. کب ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں امام سمجھنے کے لیے بھی تو علم چاہیے، ہمیں نظام الہی سمجھنے کے لیے بھی تو علم چاہیے، ہمیں فلکیات سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے، ہمیں سائنس سمجھنے کے لیے سائنس کا علم چاہیے، سونا سمجھنے کے لیے سونے کا علم چاہیے ہر چیز. اور آج سوشل میڈیا، یہ پردہ، یہ اسکرین جو لوگوں کو اپنے بھرم میں لے جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور دیتا ہے، اور ہم اس جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں. لہذا ہم کوشش کریں سب مل کے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا، تربیت کا اہتمام کریں، جس کے پاس جو علم ہے وہ منتقل کرے اپنی قوم میں، لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. محبان آل محمد جہاں جہاں خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. مراجع کرام، علماء کرام اور مومنین کرام کی حفاظت فرما. جو روزی کے محتاج ہمیں رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما. جن کو تو نے روزیاں عطا کی ان کی روزی و روزگار میں برکت عنایت فرما. یہاں جو تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما. ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.